السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک بہت بڑا علمی لطیفہ، زبردست علمی لطیفہ ہے، سنیں گے آپ محظوظ ہوں گے۔ پہلے بھی ماشاءاللہ آپ اس طرح کے علمی نکات، علمی لطائف اور علمی معلومات سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ تک یہ معلومات پہنچتی رہتی ہیں۔ مرزا جونیئر اپنی عادت سے مجبور ہو کر فقہ حنفی کے بارے میں بپتیاں کستا ہی رہتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے یہ فتاوی شامی ہے، رد المحتار، اس کے بارے میں اس نے خاص طور پر کہا، اس کا نام لے کر، کہ اس میں بھی باطل مسئلہ ہے اور یہ بحر شریعت ہے۔ اس کا بھی اس نے خصوصی طور پر نام لے کر کہا کہ اس میں بھی باطل مسئلہ ہے اور یہ بیشتی زیور ہے۔ اس کا بھی اس نے خصوصی طور پر نام لے کر کہا کہ یہ کتابیں تینوں ایسی ہیں کہ یہ مسئلہ ان تینوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور باطل مسئلہ ہے۔ اس سے سوال کیا گیا تھا کہ زکام کی وجہ سے 3 بار سے زائد ناک اگر صاف کرنی پڑ جائے تو کیا 3 بار سے زائد نماز کے دوران ناک صاف کر سکتے ہیں؟ پہلے اس نے عادت سے مجبور ہو کر فقہ حنفی پر بھپتی کسی اور اس کو باطل قرار دیا، اور پھر اپنی جہالت سے مجبور ہو کر کہا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، پروف ہی نہیں ہے، کچھ اصل نہیں ہے، اور پھر بغض اور حسد سے مجبور ہو کر جل کر پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ ان کتابوں میں یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہوا ہے، ان 3 کتابوں میں۔ تو وہ سوال کیا تھا، وہ جواب کیا تھا، پہلے آپ وہ خود اس کی زبانی سنیں، پھر آگے انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بھی سوال ہے، اگر نماز کی حالت میں زکام کی وجہ سے 3 بار سے زیادہ ناک پہنچنی پڑ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہ فقہ حنفی نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے 3 دفعہ اگر ہاتھ اٹھا لیا تو آپ عمل کثیر کر لیں گے، اور عمل کثیر جو ہے نماز کو مکروہ تحریمی واجب الادا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت سے، یہ محض ان کا باطل مسئلہ ہے۔ اور پھر جب ان کو کہیں گے جی اس طرح کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی عمل کثیر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یوں نہ پوچھیں، بلکہ ہاتھ کو ایسے جسم کے ساتھ یوں ایسے لے لیں۔ وہ سر طریقہ لکھے ہے، تسی ہسدے پہ ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ اٹھانا شمار نہیں ہوگا۔ اس طرح 20 دفعہ بھی کھجلی، کہتے ہیں اگر آپ کو اب 34 دفعہ کھجلی ہوئی ہے کمر پہ، ایسے کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آپ ایسے کر کے ایسے جا کے کریں گے نا پھر نہیں ٹوٹے گی۔ سر یہ لکھا ہوا ہوتا، نہ لکھا ہوا تو آپ مجھے پکڑ لیں، آپ درِ مختار کھول لیں، بحر شریعت کھول لیں، بیشتی زیور کھول لیں، انہوں نے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ جی، یہ سوال بھی سن لیا آپ نے، جواب بھی سن لیا۔ سوال کیا تھا کہ زکام کی صورت میں نزلہ ہو، نماز کے دوران 3 بار سے زائد ناک صاف کیا جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فقہ حنفی والے اس کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے 3 بار سے زائد کرنے سے۔ پھر اس نے کہا کہ ان 3 کتابوں میں یہ مسئلہ یوں لکھا ہوا ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑیں نہیں، ہاتھ اٹھائیں نہیں، بلکہ اس طرح یوں کر کے ایسے یوں لے آئیں اور ناک صاف کریں۔ اسی طرح بتایا نا اس نے۔ پہلی بات تو یہ کہ فقہائے احناف 3 بار سے زائد کی اجازت کیوں نہیں دیتے تھے؟ پہلے حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہیں، پھر ان تینوں کتابوں سے انشاءاللہ میں آپ کو مسئلہ دکھاؤں گا جس پر مرزا جونیئر نے بھپتی کسی ہے اور فقہ حنفی کا نام لے کر کہا کہ یہ تو باطل ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 بار سے زائد کی فقہائے احناف اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے کہ 3 بار سے زائد بھی کھجلانے کی، ناک صاف کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ جامع ترمذی شریف ہے، باب ما جاء فی کراہیت مسح الحصا فی الصلاۃ، نماز میں کنکریاں ہٹانا، کنکریاں ایک طرف کرنا، کنکریوں کو مسح کرنے کا مکروہ ہونے کا باب، یہ جامع ترمذی میں یہ باب امام ترمذی لائے ہیں۔ اور اسی باب کے تحت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اذا قام احدکم الی الصلاۃ فلا یمسح الحصا فان الرحمۃ تواجہہ، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ نماز شروع کرے تو کنکریاں نہ ہٹائے، کنکریوں کو نہ چھوئے، کنکریوں کو مس نہ کرے، کیوں کہ اللہ کی رحمت اس کے سامنے ہے، اللہ کی رحمت اس پر اتر رہی ہے، اس پر نازل ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے۔ تو عاقل آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو اور رب کی رحمت اس پر اتر رہی ہو اور وہ ادھر دائیں بائیں متوجہ رہے، جسم کے ساتھ کھیلتا رہے، کپڑوں کے ساتھ کھیلتا رہے، کنکریوں کی طرف متوجہ رہے،
یہ عاقل بندے کا کام نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور اس سے اگلی حدیث پاک حضرت معاقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام ترمذی لائے ہیں۔ حضرت معاقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن مسح الحصا فی الصلاۃ، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران کنکریاں ہٹانے کے بارے میں مسئلہ پوچھا، سوال کیا۔ فقال ان کنت لا بد فاعلا فمرۃ واحدہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجبوری ہے، مثلا اس کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا یا مسنون طریقے سے سجدہ نہیں ہو سکتا، اگر ہٹانی پڑ ہی جائیں کنکریاں، فمرۃ واحدہ، تو ایک بار اور بس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کی اجازت نہیں دی۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں 2 مرتبہ کا بھی ذکر ہے، اس لیے فقہائے احناف کہتے ہیں کہ 1 بار 2 بار، تیسری بار نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کی اجازت نہیں دی، اس لیے فقہائے احناف بھی 3 بار کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک اور حدیث پاک امام ترمذی لاتے ہیں، وروی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہ کرہ المسح فی الصلاۃ وقال ان کنت لا بد فاعلا فمرۃ واحدہ، کہ نماز میں کنکریوں کو چھونا ہٹانا ایک طرف کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے، ہاں اگر مجبوری ہے تو 1 بار بس۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 1 بار کی اجازت آئی ہے، رخصت آئی ہے۔ والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اسی حدیث پاک پر اہل علم کا عمل ہے۔ یہ تو تھا نا حدیث پاک کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ اگلا مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے کہ فقہائے احناف 3 بار کیوں اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ تو اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جس کے بارے میں مرزا جونیئر نے بھپتی کسی، یہ فتاوی شامی ہے، رد المختار ہے، در مختار بھی اس کے ساتھ ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ کہہ رہا تھا نا کہ 3 بار، کیونکہ مرزا جونیئر نے یہ بھی کہا نا کہ 3 بار کھجلانے کی، ناک صاف کرنے کی وغیرہ، یہ فقہائے احناف اس کی اجازت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مسئلہ اب دیکھتے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ الحق بید واحدۃ فی رکن 3 مرات یفسد الصلاۃ ان رفع یدہ فی کل مرہ، کہ اگر ایک رکن میں 3 بار کھجلائے گا اور ہر بار ہاتھ کو اٹھا لے گا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر ہاتھ کو اٹھا لے گا، اگر ہاتھ اٹھائے گا نہیں، مثلا ادھر میری طرف ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس ہاتھ کا۔ بندے نا، تین بار ہوا نا، اس طرح نماز ٹوٹ جائے گی۔ ان رفع، کتاب میں الفاظ موجود ہے، ان رفع یدہ فی کل مرہ، اگر ہر بار ہاتھ اٹھا لے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر ہاتھ اٹھائے گا نہیں، مثلا ادھر ہاتھ ایک بار ہی رکھا ہے لیکن اس کو 3 بار ایسے حرکت دی ہے، ہاتھ ایک ہی بار رکھا، اس کو اٹھایا نہیں، ایک ہی بار ہاتھ رکھ کر اس کو ایسے کھجلایا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب یہ تو اس میں کہاں ہے کہ وہ ہاتھ کو ایسے لے جائے، اس کتاب میں بالکل نہیں ہے یہ مسئلہ، بالکل جھوٹ بولا ہے مرزا جونیئر نے اپنی عادت کے مطابق۔ اچھا، یہ تھی پھر بہار شریعت، اس کا بھی اس نے نام لیا ہے، چونکہ جن کتابوں کا اس نے نام لیا نا میں صرف وہی بتا رہا ہوں اور وہی دکھا رہا ہوں۔ اس میں دیکھیں بالکل صاف لکھا ہے وہی سوال جو مرزا جونیئر سے پوچھا گیا زکام کے بارے میں، کہ زکام کی حالت میں نماز کے دوران 3 بار سے زائد ناک صاف کرنا، یہی مسئلہ بہار شریعت میں دیکھیں۔ نماز میں ناک سے پانی بہا اس کو پونچھ لینا زمین پر گرنے سے بہتر ہے، اور اگر مسجد میں ہے تو ضرور ہے۔ یہ بہار شریعت تھی کہ ناک سے پانی بہ رہا ہے نماز کے دوران، اس کو پونچھ لینا بہتر ہے، اگر مسجد میں کھڑا ہے تو مسجد میں گرے گا تو اچھا نہیں ہوگا، تو اس کو پونچھ لینا۔
تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ وہ ایسے ہاتھ لے کر جائے، اگر کھجلانا ہے تو اگر کھجلانا یوں کر کے لے جائے، اور ناک صاف کرنی ہے تو یوں بھی یوں کر کے ایسے لے آئے؟ کہاں لکھا ہے اس کتاب میں؟ یہ بہشتی زیور ہے۔ اس کی بھی میں نے مفسدات نماز اور مکروہات نماز پوری کی پوری پڑھی ہے میں نے، اس میں بھی مجھے یہ مسئلہ نہیں۔ یہ 3 کتابیں فقہ حنفی کی موجود ہیں اس وقت میرے سامنے، جن پر مرزا جونیئر نے بالکل اپنی عادت کے مطابق جھوٹ بولا ہے اور کذب بیانی سے کام لیا ہے، اور فقہ احناف پر بہتان لگایا ہے، اور اپنی عادت سے باز نہیں آیا۔